بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدقت یا رب العالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال۔ میرے واجب الاحترام سامعین ذی وقار، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج 30 دسمبر سن 2022 کا دن ہے، اور ایک صاحب نے سوال کیا کہ مفتی صاحب، کیا زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنا، یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور شریعت میں کیا یہ فریضہ رمضان المبارک کے ساتھ مختص ہے کہ یا اور ماہ میں بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، سب کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، بہت زبردست اہم سوال ہے، اہم مسئلہ پوچھا ہے بھائی نے۔ تو اصل یہ جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک، یعنی مال کو پاک کرنا، یعنی مال کی جو مال کچیل ہے اس کو پاک کرنا، اور یہ غرباء کا حق ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں، اللہ رب العزت نے جن کو مال دیا ہے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے، زکوٰۃ کا جو مال ہے، پھر وہ غرباء کے لیے ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ پورا قرآن پاک کے اندر مصارف بیان کیے ہیں۔ لیکن کسی ایک مہینے کے ساتھ مختص زکوٰۃ کو کرنا، یہ کہاں لکھا ہے؟ شریعت میں کہیں نہیں ہے۔ سارے دن، سارے مہینے اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک کے اندر عبادات کرنا، اللہ اس میں دگنا ہمیں اجر دیتے ہیں، لیکن غریب بھوکا مر رہا ہے جس کے لیے زکوٰۃ ہے، غریب تڑپ رہا ہے، اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کہتا ہے نہیں، رمضان آئے گا تو میں دوں گا۔ بچیاں تڑپ رہی ہیں بھوکی، مستحق تڑپ رہی ہیں، ذمہ دار کہتا ہے نہیں جی، میں عشر نہیں دوں گا، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، رمضان آئے گا تو میں ادا کروں گا۔ اور مدارس والے بیچارے وہ بھاگ رہی ہیں، مدارس والے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان کے پاس چل کر جاتے ہیں، بھائی مدارس کے اندر بچے پڑھتے ہیں، مدارس کے اندر یہ اخراجات ہیں، اور باقی وہ ترتیب ہے، وہ تملیک والی صورت بنا کر وہ طلباء کے اوپر، مدرسے کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے، اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کہتا ہے نہیں، میں رمضان میں دوں گا۔ تو میں دنیا دار طبقے سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے قرآن پاک کے اندر، اقیم الصلاۃ کے بعد آت الزکاۃ ہے، اور آت الزکاۃ کے آگے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ مختص نہیں کیا کہ زکوٰۃ ادا کرو پھر رمضان المبارک میں، یہ کہیں نہیں آیا۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے ہر وقت، ہر ماہ میں، ہر دن میں۔ آپ اپنا حساب لگا کے زکوٰۃ کا پیسہ اپنے پاس رکھیں، جو مستحق آئے، غریب آئے، غرباء آئے، اور ان کے اوپر خرچ کریں۔ آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں، سب سے پہلا حق ہے عزیز و اقارب کا، رشتہ داروں کا، اور اس سے ہٹ کر آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے، اس میں کوئی نسب نہیں چلتا، کوئی خاندان نہیں چلتا کہ ہم نے فلاں کو دینا، فلاں کو نہیں، جو مستحق ہیں، غریب ہیں، آپ کے پاس چل کر آئے، آپ اسی کا حساب لگائیں اور ان کو آپ زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ کوئی غریب ہے جس کی بچی کا مسئلہ ہے، مثلا جہیز کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ اس کا بندوبست کر دیں زکوٰۃ کے مد میں، اس پر اللہ آپ کو دگنا اجر دیں گے۔ اور مدارس والے ہیں، یہ اشاعت دین کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ تو آپ نے ادا کرنی ہے، لیکن آپ کو دگنا اجر ملے گا، آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو آپ کا فریضہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گا، اور دوسرا اشاعت دین میں آپ کا حصہ بن جائے گا کہ دین کی اشاعت میں اور مدرسے کے اوپر یہ خرچ کریں گے، اور وہی بچے پڑھ کر اللہ رب العزت کے راستے میں نکلیں گے۔ تبلیغ کا راستہ ہو، ختم نبوت کا راستہ ہو، دفاع صحابہ کا راستہ ہو، جہاد کا راستہ ہو، ہر میدان میں وہ آ کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، اور اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اس بات سے گریز کیا جائے، ہرگز یہ جواب مت دیا جائے
یہ شریعت میں کہیں نہیں لکھا ہوا، شریعت میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرو، اس کے علاوہ زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ ذمہ دار کا ذہن بن چکا ہے اگر اس طرح کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ذمہ دار کہتے ہیں بھئی فلاں کو لے آؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں فلاں، بھئی اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے، وہ تیرے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو سارا تیرا مال جائیداد وہ ساری حرام ہے، حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح عشر کا مسئلہ ہے، جو آپ کا فصل ہے اس میں سے جو عشر ہے، حصہ ہے، اللہ رب العزت کا حصہ ہے، وہ ادا۔ اب دیکھو عشر ادا نہیں کرتے۔ اور دوسرا ایک اور مسئلہ بھی اس سے ظاہر ہوا، وہ یہ ہے کہ ایک چک کے اندر یا کسی محلے کے اندر امام مسجد ہے، امام مسجد کو یہ مختص کر دیتے ہیں اس کے وظیفے میں، تنخواہ میں، کہ آپ کو یہ تنخواہ ہم دے رہے ہیں اور آپ کو سالانہ جو ہے نا ہم آپ کو 20 من گندم دیں گے۔ اب جب ان کے پاس مدارس والے جاتے ہیں عشر کے حوالے سے تو ان کو ذمہ دار یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ گندم امام صاحب کو دے دی ہے۔ امام صاحب کو جو گندم آپ دیں گے وہ عشر کی مد کی گندم امام صاحب کو ہرگز نہیں دے سکتے، اس میں جو اس کی تنخواہ ہے اس مد میں نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں، وہ غریب ہے، مستحق ہے۔ ہاں آپ یہ کہیں جو ہماری تعین تھا امام صاحب کے ساتھ ہم اس میں امام صاحب کا تعاون کریں گے، یہ نہیں آپ کر سکتے۔ اور اس کو امام صاحب کا 25 من سالانہ تعین آپ نے کی ہے اس کی تنخواہ میں، اور اس کو عشر سے کاٹنا یہ ناجائز ہے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو خدا را اس طرح نہ کریں، اور جس کا حق ہے اس تک یہ پہنچائیں، آپ کے صدقات، زکوٰۃ، عشر۔ اور اس وقت سب سے بہترین جو مستحق ہیں مصارف وہ دینی مدارس ہیں۔ اپنے دینی مدارس کو مضبوط کرو جس سے دین اسلام کو 4 چاند لگتے ہیں۔ خدا را ایسا مت کرو کہ مدارس والے چل کر آئے تمہارے سامنے، تم خود چل کر جاؤ۔ مدارس بن رہے ہیں اس میں تعاون کرو، بن چکے ہیں اور طلباء پڑھ رہے ہیں اس میں تعاون کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی عالم دین چل کر آئے، مدرسے کا طالب علم چل کر آئے، مدرسے کے حوالے سے خوب ان کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ دگنا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے جو کچھ بیان ہوا اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔